بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک نہایت اہم اور دل کو جھنجھوڑنے والی حدیث کے بارے میں بات کریں گے، جسے حدیث مفلس کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں قیامت کے دن کے حقیقی نقصان اور کامیابی کا معیار بتاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ مال۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس حال میں آئے گا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا۔ پھر ان مظلوموں کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ اگر نیکیاں ختم ہو جائیں اور پھر بھی حقوق باقی ہوں تو ان لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ صرف عبادات کافی نہیں، بلکہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی، زبان اور عمل کی پاکیزگی نہایت ضروری ہے۔ حقوق العباد میں کوتاہی آخرت میں سخت نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں قیامت کے دن حقیقی خسارے کا تصور واضح فرمایا ہے۔ دنیا میں مفلس وہ سمجھا جاتا ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آخرت کا مفلس وہ ہے جو بظاہر بہت سی عبادات ساتھ لے کر آئے، مگر اس نے لوگوں کے حقوق پامال کیے ہوں۔ حدیث میں ذکر ہے کہ وہ شخص نماز، روزہ اور زکوٰۃ جیسی بڑی عبادات لے کر آئے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبادات اپنی جگہ بہت اہم ہیں، مگر صرف عبادات نجات کی ضمانت نہیں جب تک بندوں کے حقوق ادا نہ کیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف زیادتیوں کا ذکر فرمایا، کسی کو گالی دینا، تہمت لگانا، مال کھانا، خون بہانا یا مارنا۔ یہ سب اعمال اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ حقوق العباد صرف مال تک محدود نہیں، بلکہ زبان، عزت، جان اور رویے سب اسی میں شامل ہیں۔ قیامت کے دن انصاف اس طرح ہوگا کہ مظلوموں کو ظالم کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ اگر نیکیاں ختم ہو جائیں اور حقوق باقی ہوں تو مظلوموں کے گناہ اس ظالم پر ڈال دیے جائیں گے، نتیجتاً وہ شخص جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ عدل الہی کی کامل تصویر ہے کہ وہاں نہ سفارش چلے گی اور نہ عبادات کا ظاہری بوجھ کام آئے گا۔ اگر لوگوں کے حقوق ضائع کیے ہوں، حقوق اللہ جیسے نماز، روزہ میں اگر کمی ہو تو اللہ چاہے تو معاف فرما دیتا ہے، مگر حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک مظلوم خود معاف نہ کرے یا حق ادا نہ کیا جائے۔ اسی لیے شریعت میں حقوق العباد کی ادائیگی پر غیر معمولی زور دیا گیا ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ عبادات کے ساتھ ساتھ اخلاق، انصاف اور نرم رویہ ضروری ہے۔ کسی کا دل دکھانا، عزت مجروح کرنا یا حق مارنا آخرت میں تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ دنیا ہی میں معافی مانگ لینا، حق لوٹا دینا اور اصلاح کر لینا نجات کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیر۔